عجیب بات کہی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فوجی مارے گئے 24-25، بہت بڑا ثانیہ واقعہ ہے، انہوں نے ہمارے ایک طرح کا دفاعی حصار پہ حملہ کیا ہے، اور فوج پر حملے کا مطلب ہوتا ہے کہ ملک کے خلاف جنگ. لیکن فوجی مارے گئے تو فوج بہت غصے میں آئی، اور ڈرون حملوں سے اتنے سویلین مارے جاتے ہیں اور ہمارے اتنے لاس ہوتے ہیں اس پوری جنگ کی وجہ سے، خود کچھ حملوں سے ہوتے ہیں، اس میں ہم پروٹیسٹ نہیں کرتے. اصل میں ایک ہمارے ہاں وہ ایک یوز ٹو سائیکی ہوتی ہے کہ آپ کو مینٹلی اور فزیکلی ایک چیز کے لیے آپ ٹیم ہو جاتے ہیں. اس ٹیم میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اپنے اندر کے احساسات بھی شامل ہوتے ہیں، آپ کی پرائڈ بھی شامل ہوتی ہے، آپ کی سوچ بھی شامل ہوتی ہے. تو میں تو اس کو اس طرح محسوس کرتا ہوں کہ 11 سالوں میں ہمیں اس چیز پہ ٹیم کر لیا گیا ہے کہ جی ڈرون اٹیکس ہوں گے، اور ایک ایسے فار فلنگ ایریا میں ہوں گے جہاں جس کا ایفیکٹ پاکستان جس کا ایفیکٹ باقی علاقوں میں پہنچتے پہنچتے غالباً ٹائم رکھ جاتا ہے. مطلب میں ایسی چیز کو ہینڈل کرتا رہا ہوں جہاں پہ ڈائریکٹ ہم مانیٹر کرتے تھے ان چیزوں کو. تو آپ یقین کیجئے کہ ڈرون اٹیک کے بعد جو سچویشن وہاں پہ ہوتی ہے، اور جس طرح وہ بچوں کے مطلب اگر وہاں پہ آپ سائٹ پہ جائیں تو ایک فیملی کی بلانگنگز آپ کو نظر آتی ہیں، بچوں کی کتابیں آپ کو نظر آتی ہیں، کچھ لوگوں کے کپڑے نظر آتے ہیں، جو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس میں اگر میں ایک مثال کے طور پہ بتا کہ اگر ایک وہاں پہ کوئی فورن ملیٹنٹ مارا گیا ہے یا کوئی ایک وہاں پہ ٹیررسٹ مارا گیا ہے تو اس کے ساتھ 6 7 8 10 اپنے ایک فیملی بھی رگڑ دی. یہ ایفیکٹ جو ہے اس کے لیے ہم ڈرون اٹیک کے لیے ہم یوز ٹو ہو گئے. اب چونکہ سلالہ چیک پوسٹ ایک ایسی جگہ پہ قائم کی گئی تھی جہاں سے آپ نہ صرف یہ کہ آپ اوور لک افغانستان کے اندر، بلکہ جو وہاں سے ایک روٹ، یہ ایک ٹریڈیشنل روٹ تھا جو استعمال کیا جاتا تھا بائی ٹیررسٹ پاکستان ٹیریٹری میں سنیک ان کرنے کے. اور یہ بھی ہے کہ اس روٹ کو پیٹرنائز بھی کیا جا رہا تھا، اس کو پیٹرنائز کیا جا رہا تھا نہ صرف افغان ٹیررسٹ جو وہاں پہ موجود ہے، اپنا جو افغان نیشنل آرمی، اور اس کے ساتھ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ان کی جو کولیشن فورسز کی نالج میں بھی یہ تھا کہ یہاں پہ چیک پوسٹ قائم کی گئی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز کی گئی جو غالباً ایکسپیکٹڈ نہیں تھی، کیونکہ پاکستان ملٹری اور امریکن نیٹو فورسز جو ہیں وہ بڑی کلوز کوارڈینیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ آپریشن کرتی رہتی ہیں. جب وہاں آپریشن ہوتا ہے تو آپ کو انفارم کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ ہم اپنا سرحد کو بھی کلوز کرتے ہیں، یہاں پہ پیٹرولنگ بھی کرتے ہیں، اپنی سرویلنس ایکٹیویٹیز بھی بڑھاتے ہیں. تو ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی جو جب آپ ایک دوستی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی ملٹری کے ساتھ ایون ایکسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کسی جوائنٹ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یہ ہمارا دوست ہمارے اوپر حملہ کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب شوق تھا. آرمی کے لیے تو شوق تھا ہی، پاکستان کے لیے ایز اے کنٹری بہت بڑا شوق تھا. تو چونکہ ایک ایسی چیز تھی جو انپریسیڈنٹڈ تھی. اس سے پہلے صرف ایک اور حملہ ہوا تھا جس کے اندر 2 آپ کو یاد ہے اپنا کچھ فوجیوں کو اس سے پہلے بھی شہید کیا گیا. تو اس کے اوپر ایک بڑا اسٹرانگ اسٹانس لینا بہت زیادہ ضروری تھا. اگر آپ اس کو بھی ریلیگیٹ کر دیتے تو میرا خیال پھر تو پیچھے کچھ رہ ہی نہیں جاتا. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے پاکستان کا ریئیکشن چیک کرنے کے لیے حملہ، جانتے ہوئے کہ یہاں پہ پاکستانی چیک پوسٹ ہے، انہوں نے جان بوجھ پہ حملہ کیا تھا. ہمارا ریئیکشن جب آیا اس کے اوپر نیٹو سپلائی بند کرنے کا، اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ وہ اس چیز کو انشور کر چکے تھے 2010 میں، بلکہ 2009 میں غالباً، کہ ناردرن سپلائی روٹ جو ہے، جو اپنا رشیا سے لیٹویا سے شروع ہوتا ہے، پھر آپ کو ازبکستان سے ہوتا ہوا وہ 5000 کلومیٹر وہ رشین نے جو ریلوے لائن لے کی تھی اپنی فورسز کو افغانستان میں سپورٹ کرنے کے لیے، نارتھ افغانستان، اس کو وہ بلڈ کر چکے تھے. وہاں پہ ڈیوڈ پیٹریوس جا کے بات چیت کر کے وہاں پہ 2 چیزیں وہ کرائے تھے. ایک تو یہ کہ وہ روٹ استعمال کیا جائے گا سپلائیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کابل میں، بگرام میں اپنی جو فیول کی سٹوریج کیپیسٹیز تھی ان کو بڑھانا شروع کر دیا تھا. کیونکہ وہ انٹیسپیٹ کر گئے تھے کہ کوئی ایسی چیز ہوگی. یہ نہیں کہ وہ سلالہ چیک پوسٹ پر انہوں نے کوئی پلان کیا ہوا تھا، لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ اگر نیٹو سپلائی لائن بند ہوئی تو الٹرنیٹو روٹ وہ استعمال کیا جائے. اب اس پہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کو 1.5 بلین کا جو ہے وہ ایڈیشنل کاسٹ اور کوئی $38 ملین پر منتھ ایڈیشنل کاسٹ جو ان کے اوپر آ کے لگی ہے، تو ان کی اسٹڈی میں آ گیا. تو اس لیے وہ اب جو غالباً جو سٹوریج کیپیسٹی تھی وہ اب کم ہو رہی تھی، اور وہ روٹ جو ہے وہ زیادہ پیسے کاسٹ کر رہا ہے. تو انہوں نے ان کی اب حد الامکان یہ کوشش تھی کہ جو مرضی کیا جائے
پاکستان کا یہ سپلائی روٹ کھلنا چاہیے. اسی لیے ہلری کلنٹن نے انڈیا میں جا کے بیان دیا کہ ایمن الزبیری ہے وہ پاکستان میں ہے, کیونکہ اب آپ بلیک میلنگ ٹیکٹس آ گئی تھی کہ اگر آپ نے ہم سپلائی لائن نہیں کھولی تو شکاگو کانفرنس میں نہیں بلائیں گے, اگر سپلائی لائن نہیں کھولی تو ایمن الزبیری پاکستان میں ہے, اس کے خلاف ہم آپ کو نہیں. حافظ سعید ہیں حافظ سعید ہندوستان سے مل کر ہم مشترکہ ٹارگٹس کے خلاف کارروائی کریں گے, یہ میننگ فل یہ کہا گیا. تو ساتھ ساتھ جس وقت پرائم منسٹر کو جس طرح کا برطانیہ میں ویلکم دیا گیا تھا اور مطلب جو جیسے گئے اور جو بات چیت ہو رہی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ برطانیہ بھی ان کو پریس کرے گا کہ جی آپ نیٹو سپلائی لائن کھولیں. اب ایک اور بھی اس کا آسپیکٹ ہے میرے خیال میں میر صاحب کہ نیٹو میں 48 ممالک ہیں, ادر دین دی سپلائیز جو آپ ملٹری سپلائیز کہتے ہیں, یہاں سے ایڈمنسٹریٹو اور جو فوڈ لاجسٹکس بلڈ اپ ہے وہ بھی ادھر ہی سے جاتی ہے. تو اس میں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے جو ہمارے دوست ہیں, ترکی ہے مثلا اور چیکوسلوواکیہ ہے, باقی ممالک جو ہیں. تو اگر ان کے مطلب ایک ویسی میں ایک اینگل کے ایک آسپیکٹ اگر آپ دیکھیں کہ اگر فوڈ سپلائیز کی وجہ سے کوئی ہماری وجہ سے وہاں پہ ریسٹرین آئے یا وہاں پہ کوئی شارٹیج آئے تو وہ بھی ایک چیز آپ کو سوچنی چاہیے کہ کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے. اس میں ایک اور بات بھی کہ میں وہی سوال پوچھ رہا ہوں جو زیادہ بہتر طور پر آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہمیشہ فارن پالیسی خاص طور پر ایشوز پر فوج طے کرتی رہی ہے. اس وقت فوج نے سویلین حکومت سے کہا بھی طے کر لو, یعنی کہ بند کرنے میں تو شاید فیصلہ پہلے کر لیا جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس پہ کہہ دیا کہ آپ طے کر لو, اور سول حکومت اپنی کمزوری کی وجہ سے طے نہیں کر سکی, اس نے پارلیمنٹ کے سر تھوپ دیا. لیکن پھر الزام آ رہا ہے کہ کر سب کچھ فوج رہی ہے, بدنام سول حکومت کو کیا جا رہا ہے. میری نظر میں تو مجھے آپ نے جو جیسے یہ پنگ پونگ جو آپ نے خود ہی اس کو محسوس کیا, میری خیال میں تو یہ جو ہے ایک طرح سے دونوں کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ سپلائی لائن کھلنی ہے اور کھولنی چاہیے, فار ملٹری ریزنز آلسو اینڈ فار اکنامک ریزنز آلسو. اب اس کے اندر کون اس کی ذمہ داری اٹھائے, جیسے ابھی آپ یہ ہیڈ لائنز دیکھ لیجئے کہ فیصلہ ہو گیا ڈی سی سی میں کہ سپلائی لائن کھلنی چاہیے, لیکن پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو 2 دن کے لیے روک دیا گیا, غالباً عوام کے جذبات کو ٹیم کرنا, گرین سگنل دے دیا گیا. تو یہ دونوں سائڈ سے اس کی ایک طرح سے ذمہ داری کو وہ جو پاس آن دی بک ہے نا اس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ نے ایک چیز اصولی طور پہ فیصلہ کر لیا, کنسنسس ہے, ایک چیز کر لی ہے تو پولیٹیشین ملٹری اور سیم پیج. لیکن مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ڈی سی سی میں کل فیصلہ ہوا ہے اور یہ ریزن بند ملٹری, جیسے آپ ہم نے کہا کہ ایشو کیا تھا بند ہونے کا, ایشو ملٹری ریزن تھا کہ جی سلالہ چیک پوسٹ, تو ابھی آرمی چیف میرے خیال کور کمانڈرز کو بھی اعتماد میں لینا چاہتے ہوں گے, کل ان کی یہ سوچ ہوگی کہ جی چونکہ یہ ہوا ہے اور اس میں ہمارے, تو وہ آج ان کو اس کے ریزنز اور جو بھی ہوگا اپنی پریزنٹیشن میں وہ چیزیں ڈسکس کی جائیں گی, اور جس وقت وہ فائنلائز ہو جائے گا اور وہاں سے بھی نوٹ آ جائے گی تو میرا خیال یہ ڈیلے اسی وجہ سے ہے کہ اس کے بعد یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ جی سپلائی لائن جو ہے وہ کھول دی. تھینک یو ویری مچ جی بغیر صاحب, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس نازک مسئلے پہ بات کی. جی لیتے ہیں ایک وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں.